پیدائشی طور پر کوئی انسان اونچا نہیں، کوئی انسان نہیں کہ نظام اسلام کے بارے میں تو آپ بھی مانتے ہیں کہ یہ کم از کم ایک بار اپنی کامل صورت میں قائم ہوا اور 30 برس تک قائم رہا، جبکہ جن نظاموں کا ڈھنڈورا آپ پیٹتے ہیں ان میں سے تو کوئی بھی آج تک اپنی اصل مجوزہ صورت میں کہیں ایک دن کے لیے بھی قائم نہیں ہو سکا۔ چنانچہ افلاطون کی ریپبلک تو خیر تھی ہی خیالی جنت، وہ تو یوٹوپیا ہی تھا، کبھی دنیا میں ایک دن کے لیے بھی اس کے قائم ہونے کا نہ سوال پیدا ہوا نہ وہ ہوگا۔ جس جمہوریت کا خواب والٹیئر اور روسو نے دیکھا تھا اور دنیا کو دکھایا تھا، اس کے بارے میں جمہوریت کے بڑے سے بڑے علمبردار بھی صرف یہی کہتے ہیں کہ چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی، کہ مصداق ابھی ہم اس کے جانب پیش قدمی کر رہے ہیں۔ رہا مارکس اور اینجلز کا غیر طبقاتی اور غیر ریاستی معاشرہ، کلاس لیس سوسائٹی اینڈ اسٹیٹ لیس سوسائٹی، کمیونزم کا ہدف تو یہ تھا، ریاست کا وجود ہی نہیں رہے گا۔ تو یہ خواب تو اپنی تعبیر کی ادنا ترین جھلک دکھائے بغیر ہی تاکہ نسیان کی زینت بن چکا ہے۔ تو ایک دن کے لیے قائم کیا ہوتا، ابھی تو یعنی اس کی طرف پروگرس بھی نہیں ہو رہی، وہ تو ختم ہی ہوا۔ چلیے جمہوریت کے علمبردار کہہ سکتے ہیں کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں ابھی اور جمہوری قدروں کو اور ابھی ہم اختیار کریں گے اور اجاگر کریں گے، تو معلوم ہوا دو ہی نظام ہے نا جو مقابلے میں آتے ہیں، جن کے علمبردار اعتراض کرتے ہیں۔ تو اس کے اعتراض کا تو مشکل جواب یہ ہے کہ آپ کو تو اعتراض کرنے کا، چھاج تو بولے سو بولے، چھلنی کیا بولے، جس میں ہزاروں چھید ہیں۔ تمہارا نظام تو ایک دن کے لیے بھی قائم نہیں ہوا کہیں۔ لیکن اس کا اصل جواب کیا ہے وہ سمجھ لیجئے، وہ یہاں خلا ہے اس میں۔ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نظام لے کر آئے ہیں، ابھی بحیثیت مجموعی پوری نوع انسانی کا تمدنی شعور اس درجے تک نہیں پہنچا تھا۔ ایک جھلک تو دکھا دی ہے، حجت تو قائم کر دی کہ یہ نظام عملاً قائم ہو سکتا ہے، یہ یوٹوپیا نہیں ہے، یہ خیالی جنت نہیں ہے، اور اس کو بھی کر کے دکھایا خالص انسانی جد و جہد سے، قربانی سے، محنت سے، مشقت سے، ایثار سے، جانیں دے کر یہ حجت قائم کر دی۔ لیکن ابھی نوع انسانی اجتماعی طور پر اس کے لیے ابھی تیار نہیں تھی۔ یہ اس کے اعتبار سے ابھی آؤٹ آف پروپورشن چھلانگ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ہے اصل بات۔ لیکن یہ کہ اسلام نے اس روح کو بیدار کیا، حریت کا تصور، ذرا تصور تو دیکھیے، تصور کیجئے کہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مکان کے باہر ڈیوڑی بنا دی، گورنر ہیں ایران کے، اور صرف گورنر اس وجہ سے نہیں ہے کہ ایسے ہی کسی نے ریوڑیوں کی طریقے سے گورنریاں تقسیم کی ہے، بلکہ خود فاتح ایران ہے اس لیے گورنر ہے۔ صرف ایک کام کیا، اپنے گھر کے باہر جو ہے ڈیوڑی بنا کر ایک پہرے دار کھڑا کر دیا، اور وہ ڈانٹ گئی ہے حضرت عمر کی طرف سے رضی اللہ تعالی عنہ، اے سعد، لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد جانا تھا، تم نے انہیں اپنا غلام کب سے سمجھ لیا ہے؟ اور جو گیا تھا ایلچی، اس کو حکم تھا پہلے جا کے اس ڈیوڑی کو آگ لگا دینا، پھر یہ خط دینا سعد کو۔ اور یہ سعد ہیں کون؟ جن کے بارے میں غزوہ احد میں حضور نے کہا تھا بے ابی انت و امی یا سعد، جب یہ تیر چلا رہے تھے اور کافروں کو دور رکھ رہے تھے حضور سے، جبکہ نرغہ ہو رہا تھا، تو حضور نے فرمایا تھا میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں۔ یہ الفاظ کا حضور نے کسی اور صحابی کے لیے نہیں کہے۔ سعد ابن ابی وقاص وہ ڈانٹ گئی، وہ مساوات کہ ایک خادم اور ایک خلیفہ، ایک اونٹ، ایک منزل میں خادم آگے اور خلیفہ اوپر، اور اگلی میں خلیفہ آگے آگے چل رہا ہے اور خادم اوپر براجمان ہے۔ تو یہ جو کر کے دکھا دیا۔ باقی یہ کہ ابھی انسان کو اس ارتقائی عمل میں سے اس کے اجتماعی شعور کو، اس کا جو سوشل کانشسنس کا شعور کا جو پہلو ہے، اس کے اندر ابھی بحیثیت مجموعی ترقی ہونی تھی کہ بتمام و کمال دس للی ان بلوم، یہ پورا نظام اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ آ سکے۔ اصل تو ہے بات یہ، لیکن یہ ہے کہ معترض کا منہ بند کرنے کے لیے جواب وہ ہے جو اس میں آپ نے پڑھ لیا۔